الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ فضل ہمدرد کے بارے میں اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے واضح کریں، تو الحمدللہ آج سے فضل ہمدرد کی حقیقت کے نام سے میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں فضل ہمدرد کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ یہ حقیقت میں ہے کیا۔ یہ انشاءاللہ میں واضح کروں گا کہ حقیقت میں سنی کہلانے والا تقیہ باز شیعہ ہے، اور آج میں اس کی ایک مقدمہ پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ حقیقت میں سنی کہلاتا ہے لیکن حقیقت میں ہے شیعہ، تقیہ باز شیعہ ہے، اور اس کی جو تضادات ہیں، اس کے جو جھوٹ ہیں، دھوکے بازیاں ہیں، اس پوری سیریز میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں فضل ہمدرد کے حوالے سے ملیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں فضل ہمدرد کی حقیقت کے حوالے سے کہ فضل ہمدرد کون ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے تقیہ کے بارے میں پیش کروں گا کہ تقیہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تقیہ کے بارے میں کافی بات کر چکا ہوں۔ تقیہ کہتے ہیں جو ہے وہ جھوٹ کو یا چھپانے کو، ٹھیک ہے۔ تو شیعہ مذہب میں تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ ہے کہ سچ چھپا کے جھوٹ ظاہر کرے، خلاف حقیقت بات کرے، یہ ہے تقیہ۔ اس پر کافی دلائل ہمارے پاس ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں یہ بات واضح کروں گا کہ شیعہ کی روش کیا رہی ہے سنیوں کو دھوکہ دینے کے حوالے سے، تو آج میں آپ کے سامنے وہ واضح کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے مجالس المومنین شیعہ کتاب ہے، ان کے قاضی نور اللہ شوستری، جس کو یہ شہید ثالث کہتے ہیں، تیسرا شہید کہتے ہیں، یہ اپنی کتاب کے مجالس المومنین کے پیج نمبر 33 میں اس کا ترجمہ ہے، خود شیعوں نے کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے: حمد و ثنا اور درود کے بعد ارباب عرفان و اصحاب بصیرت سے یہ بات مخفی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے سلاطین صفویہ کے برسر اقتدار آنے تک شیعہ ہمیشہ تقیہ میں زندگی بسر کرتے رہے، اور مخالفین کی قوت اور شوکت کی وجہ سے اپنے مذہب کے اظہار سے عاجز رہے، مجبوراً اپنے آپ کو شافعی یا حنفی کہلاتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ شیعہ اپنا مذہب چھپا کر اپنے آپ کو سنی کہلا کر حنفی اور شافعی کہلاتے تھے۔ یہاں یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے اس نور اللہ شوستری کی حقیقت واضح کروں گا کہ نور اللہ شوستری حقیقت میں تھا شیعہ، لیکن اپنے آپ کو سنی کہلا کر سنیوں کو دھوکہ دیا، سنیوں کی گورنمنٹ میں یہ قاضی القضات بن گیا، پھر سنی مذہب کے اصولوں کے مطابق اس نے فتوے دیے، ساری باتیں کی۔ تو آپ کے سامنے فضل ہمدرد جو ہے وہ یہی روش اختیار کیے ہوئے ہے نور اللہ شوستری کی، جو نور اللہ شوستری نے دھوکے بازی سنیوں سے کی اور سنی کہلا کر شیعہ مذہب کی ترویج کرتا رہا۔ آئیں میں آپ کے سامنے نور اللہ شوستری کے حوالے سے جو شیعوں نے خود لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں میں۔ یہ مجالس المومنین کتاب ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کی کتاب ہے نور اللہ شوستری جو ان کے شہید ثالث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جز اول ہے، صفحہ نمبر 30 اور 31 ہے، جس میں یہ نور اللہ شوستری کی حالات لکھ رہے ہیں کہ نور اللہ شوستری کون تھا، ٹھیک ہے۔ اب نور اللہ شوستری اور فضل ہمدرد کو ہم آپس میں کمپیئر کریں گے۔ آپ دیکھیں فضل ہمدرد بھی بالکل بعین ہی نور اللہ شوستری کے طریقے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون تھا۔ امل قاضی تستری شوستری ہو علماء ہند، ہند کے علماء میں سے تھا۔ سید جلیل مذکور کان یخفی مذہبو تقی المخالفین، اپنا مذہب یعنی شیعت چھپاتا تھا اور تقیہ کرتا تھا مخالفین یعنی سنیوں سے۔ وکان ماہرن فی المسائل الفقہیۃ للمذاہب الاربع، اہل سنت کے 4 اربع فقہ اربع ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے مذاہب کا مسائل کا عالم تھا، جاننے والا تھا، ٹھیک ہے جی۔ کان سلطان اکبر شاہ اکثر الناس یعتقدون تسننہ، کہتا ہے کہ جو سلطان اکبر تھا وہ اس کی سنیت کو کے معتقد تھے، شیعہ تھا لیکن سنی کہلاتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ اس کی سنیت کا معتقد تھا۔ اتنا تقیہ کیا، اپنا مذہب شیعت چھپایا کہ سنیوں کو یہ پسند آنے لگا، ٹھیک ہے جی۔ ولما رأى سلطان علمہ وفضلہ ولیاقتہ جعلہ قاضی القضات، تو اکبر نے اس کو قاضی القضات بنا دیا اس کے علم اور لیاقت کو دیکھ کر۔
वक़ब्बल सय्यद अला शर्तिन अन यक़ज़ी फिल मवारिद अला तबक़ी अहदिल मज़ाहिबिल अर्बअत बिमा यक़ज़ी इज्तिहादुहु, और उसने शर्त ये लगाई नूरुल्लाह शोस्तरी ने कि मैं चारों मज़ाहिब में से जो चाहूँ उस मज़हब से फैसला दूँ, या हनफी से दूँ या मालिकी से दूँ वगैरह वगैरह। फ़क़ब्बल सुल्तान शर्तहु, सुल्तान अकबर ने शर्त कबूल कर ली सी। वकान यक़ज़ी अला मज़हबिल इमामिया, देखें शिया मज़हब के मुताबिक फैसला करता था कौन? नूरुल्लाह शोस्तरी। फ़ज़ा तरज़ा अलैहि फ़ी मवारिदिन यल्ज़िमुहुम अन्नहुम अला मज़हब अहदिल अर्बअ, और वो मसाइल चुनता था जो चारों मज़ाहिब के शियत से मिलते हैं, तो उसके मुताबिक फतवा देता था। वकान यक़ज़ी कज़ालिका यश्तग़िलु फ़िल ख़फ़िय्यति बितसानीफ़िही, और छुप छुप के शिया मज़हब की तसानीफ लिखता था। ठीक है जी। अन हलक सुल्तान वकाम बादहु इब्नुहु जहांगीर शाह, बादशाह अकबर मर गया, उसके बाद जहांगीर आ गया। बस सैयद अला शुग़ली, सैयद अपनी काम में मसरूफ़ थे, यानी तकिया करके सुन्नी बने रहे और शिया मज़हब की तायद में किताबें लिखते रहे। इला अन तुफ़त्तना बाज़ उलमाए मुखालिफ़ीन अल मुक़र्रबीन इंद सुल्तान अला मज़हब अल इमामिया, यहाँ तक कि सुन्नियों को शक हुआ कि ये शिया है, तो उन्होंने जाके क्या किया? शिकायत की बादशाह से। फसआ इला सुल्तान फस्तशहद अला इमामियतिही बिअदम इल्ज़ामी बिअदल मज़हब अल अर्बअत, तो व फतवाहु फी कुल्ली मसअलतिन बिमज़हब मन कान फतवाहु मुताबिक़ अल इमामिया। उलमा अहले सुन्नत ने यही कहा कि ये शिया है क्योंकि ये चारों मज़ाहिब में से चुन चुन कर वो फतवे देता है जो शिया मज़हब के तायद में हो, शिया मज़हब से मिलते जुलते हों। तो इमाम ने कहा कि ये शिया होने की दलील नहीं है इसकी। तो वक्त के जो बादशाह ने क्या, जहांगीर ने छोड़ दिया इसको। अच्छा, वरगबू वाहिदन फी अन यतलम्मज़ इंदहु, तो सुन्नी उलमा ने क्या किया कि एक सुन्नी लड़के को तैयार किया, जाके वो सुन्नी उसका नूरुल्लाह शोस्तरी का शागिर्द बन गया। वयज़हर तशय्युहु वयक़फ़ अला तसनीफ़िही, और वो सुन्नी लड़का अपने आप को शिया ज़ाहिर करने लगा ताकि इसका भांडा खोले शोस्तरी का, और उसकी किताबों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करता रहा। फ़ल्तज़महु मुद्दतन वज़हर तशय्युहु इला अन तमन्ना बिही, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मुतमईन हो गया नूरुल्लाह शोस्तरी, इसको एतमाद हो गया कि ये शिया है लड़का, तो उसने भी अपना शियत ज़ाहिर किया। ठीक है, और मजालिस अल मोमिनीन, यही किताब उसने अपने उस शागिर्द को दिखाई। अख़ज़हु वस्तनख़हु व अर्ज़हु अला तवाग़ीतिही फ़जअलहु वसीलतन लिअस्बात तशय्युही, तो लड़के ने क्या किया कि उससे नुस्खा लिया मजालिस अल मोमिनीन का और कहा कि मैं उसको अपने पास लिखता हूँ। लेकिन उसने क्या किया, लड़के ने जाके सुन्नी उलमा को पेश कर दिया, और सुन्नी उलमा ने इसी बात को दलील बनाया कि देखो ये शिया है शोस्तरी। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने इस पे हद जारी कर दी और इसको कत्ल कर दिया गया। अब आप देखें, नूरुल्लाह शोस्तरी शिया, उसने सुन्नी बनकर धोखा दिया, सुन्नी किताबें इस्तेमाल करके शिया की तायद में उसने फतवे दिए सुन्नी मजहब से, सुन्नी किताबों से। ठीक है, और अपने आप को सुन्नी कहलाता रहा। अब फजल हमदर्द की हकीकत आप देखें, फजल हमदर्द भी यही करता है, बुखारी से हवाले देगा, मुस्लिम से हवाले देगा, चुन चुन के वो हवाले देगा जो शियों से मिलते जुलते हैं, चुन चुन के वो अक़वालात पेश करेगा कि जो शियों की मुताबिकत रखते हैं हल्की फुल्की। ठीक है, कहेगा कि मैं फ़हम अहले सुन्नत को नहीं मानता। इसकी मेरे पास सारी वीडियोस मौजूद हैं बतौर सबूत, वो मैं आगे इस पूरी सीरीज में इंशाअल्लाह आपके सामने लाऊंगा। अपनी मुखालिफ जब इसके फ़हम अहले सुन्नत आते हैं, अहले सुन्नत उलमा जब इसके मजहब के खिलाफ आते हैं तो इनका इनकार करता है, कहता है फ़हम अहले सुन्नत नहीं मानता। लेकिन जब अपनी तायद में इसको कोई हवाला मिलता है तो वो पेश करता है। ठीक है, चुन चुन के वही मतलब बयान करता है सुन्नी हवाला जात का जो शिया उलमा लेते हैं, शिया बतौर दलील पेश करते हैं। अपनी इसकी बात आएगी तो बुखारी मुस्लिम मानेगा, दूसरी किताबें छोड़ देगा। लेकिन जब अपनी तायद में बात आएगी तो बुखारी मुस्लिम छोड़ देगा, फिर जाके किसी एक हल्के फुल्के आलिम की बात मान लेगा, शौकानी की बात मान लेगा। तो ये इसकी मुनाफिकत है। जहां इसको अपनी शियत की तायद में बात मिलती है, नूरुल्लाह शोस्तरी तकियाबाज शिया की तरह ये वहां से हवाला लेता है। तो इंशाल्लाह हम इस सीरीज में आपके सामने इसका तकिया बाज होना साबित करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से तकिया बाज होना साबित करेंगे, किस तरह ये सुन्नी मजहब को धोखा देता है, किस तरह ये शिया मजहब की तायद करता है, किस तरह ये चुन चुन के वो हवाले पेश करता है जो इसकी शिया मजहब की तायद में हो। अगर कोई सुन्नी आलिम, यहाँ तक कि इसका उस्ताद भी जहाँ से पढ़ा है, वो भी इसके खिलाफ बात करेगा तो ये नहीं मानेगा।
لیکن اسی استاد کی بات جب اس کے باطل مذہب کی تعریف نہیں ہوگی تو پیش کرے گا. یعنی بعین ہی نور اللہ شوستری والا طریقہ یہ اختیار کر کے سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے جو ہے وہ کمر کس لی ہے اور نام لیتا ہے محبت اہل بیت کا. ٹھیک ہے جی. تو آج میں انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کروں گا کہ فضل ہمدرد ایک تقی عباسیہ ہے. اس کی باتوں میں تضاد ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اور خود اسی کا اصول ہے کہ جہاں تضاد ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے. وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو یہ مختصراً آپ کے سامنے میں نے کلپ ریکارڈ کروائی ہے تاکہ ایک مقدمہ ہو اس کے حقیقت کا. پھر آہستہ آہستہ دلائل سے ہم یہ حقیقت والی سیریز میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا. اسی کی ویڈیوز سے اسی کی تضاد بیانیاں پیش کروں گا. اسی کی ویڈیوز سے اس کا تقی عباسیہ ہونا ثابت کروں گا، کس طرح شیعہ کی تائید کرتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ ویڈیوز پھیلائیں گے اور چلائیں گے. اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی آپ کو نظر آئے تو آپ کھلے ہمیں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے علم میں ہے، اس پر مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. اگر واقعی غلط ہوگی تو ہم اس کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ سیریز آپ چلائیں جس طرح رافضی اس کو چلاتے ہیں. آپ سنیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری ویڈیوز چلائیں تاکہ اس کی حقیقت جتنا سب کے سامنے آئے گی ہم کو فائدہ ہوگا اور اس کی جو بھانڈا کھلے گا. تو آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہماری مدد کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.